یوں تو ہر انسان ہی دوسرے سے الگ اور مختلف شخصیت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شخصیت کی بنا پر ان کا نام پکارا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام ڈائمنڈ جم براڈے کا ہے۔ ڈائمنڈ جم براڈے نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ ایجاد کیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہر وقت ہیرے جواہرات سے لیس رہتا۔ ہر روز وہ جواہرات کا ایک نیا سیٹ استعمال کرتا اور بعض اوقات دن میں 6-7 مرتبہ اپنی قمیض کے بٹن اور سٹڈ اور گھڑی کی زنجیر تبدیل کرتا۔ جب وہ براڈ وے میں داخل ہوتا تو اس کے لباس پر 250 سے زیادہ ہیرے جڑے ہوتے تھے۔ اس کی قمیض کے بٹن گراں قیمت ہوتے۔ ان سٹڈوں پر سائیکلوں، موٹروں اور انجنوں وغیرہ کا ڈیزائن بنا ہوتا۔ روپیہ خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ وہم و گمان کی حد تک فراخ دل واقع ہوا تھا۔ نیو جرسی میں اس کا ایک فارم تھا جہاں دعوتوں وغیرہ کے موقعوں پر بھینسوں اور گایوں کا دودھ سونے کے برتنوں میں دوہا جاتا تھا۔ ڈائمنڈ جم براڈے کے شوق بہت ہی انوکھے اور دلچسپ تھے۔ اس کے تاش کھیلنے والی میز پر ہیرے جڑے ہوتے تھے۔ اس نے ایک ایکٹریس کو ایک ایسی سائیکل بطور تحفہ دی جس کے پہیے سونے کے تھے اور ساری سائیکل پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ڈائمنڈ جم براڈے کے پاس 5000 سے اوپر رومال اور 200 سے زیادہ سوٹ تھے۔ ڈائمنڈ جم براڈے نے اپنا بچپن بہت ہنستا حالی میں گزارا، لیکن بعد میں اس نے لاکھوں روپے کمائے۔ وہ اس طرح کہ وہ اپنے زمانے کا ایک بہترین سیلز مین تھا۔ اس کے علاوہ وہ خوش قسمت بھی تھا۔ زندگی میں ترقی کرنے کا اسے ایک موقع مل گیا۔ جس زمانے میں امریکی گاڑیوں کے ڈبے لکڑی کے بنے ہوتے تھے، اس نے لوہے کے بنے ہوئے ڈبے فروخت کرنے شروع کر دیے۔ جب اس نے لوہے کے ڈبے فروخت کرنے شروع کیے، ان دنوں ایسے ڈبے بطور تجربہ استعمال ہو رہے تھے۔ اسے ایک بہت بڑا ٹھیکہ مل گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں امریکہ کی ہر ریلوے کمپنی لوہے کے ڈبوں کا مطالبہ کرنے لگی۔ ان سب کو ڈائمنڈ جم براڈے کے پاس آنا پڑتا تھا کیونکہ اس زمانے میں اس کا مد مقابل کوئی نہ تھا۔ یوں اس نے لوہے کے ڈبے فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمائی۔ ڈائمنڈ جم براڈے کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسے براڈ وے کا ہارون الرشید بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ڈائمنڈ جم براڈے اتنی عظیم الشان دعوتیں دیا کرتا کہ انہیں دیکھ کر رومن سلطنت کی ضیافتیں یاد آ جاتی۔ بعض اوقات وہ نیو یارک میں ایک ہی وقت میں 5 مختلف جگہوں پر دعوتیں دیتا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوا کہ یہ دعوتیں 17 گھنٹے مسلسل جاری رہی اور ان پر اس کا 20,000 پاؤنڈ خرچ اٹھ جاتا۔ یہی نہیں، وقت رخصت وہ اپنے مہمانوں کو طلائی گھڑیوں اور جواہرات کے تحفے دیتا۔ ان میں سے بعض طلائی گھڑیوں کی قیمت 200 پاؤنڈ ہوتی۔ اس کا وزن 350 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ کھانے کا اسے بے حد شوق تھا۔ ہر رات اس کی میز پر 15 مختلف کھانے ہوتے اور وہ ان سب کو چٹ کر جاتا۔ پھر وہ 1 پاؤنڈ چاکلیٹ کھاتا۔ وہ ہر ہفتے اپنے دوستوں کو مٹھائی کے سینکڑوں ڈبے بھیجتا۔ اس کا فقط مٹھائی وغیرہ کا خرچ 400 اور 600 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا۔ اسے چائے اور کافی سے نفرت تھی، لیکن مالٹوں کے رس کا بے حد دل دادا تھا۔ وہ کھانے سے پیشتر مالٹوں کے رس کے 4 گلاس پیتا۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا بیٹھا 6 مرغ کھا گیا۔ یہ باتیں سننے میں انتہائی مزاحیہ اور عجیب لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ایک بیماری کے سبب بڑھاپے میں اس کا آپریشن کیا گیا تو ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ اس کا معدہ عام مادے سے 6 گنا بڑا تھا۔ اگر ڈائمنڈ جم براڈے کا معدہ عام مادوں سے 4 گنا بڑا تھا تو یہی حالت اس کی وسیع قلبی کی تھی۔ کئی برس تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو کوئی بھی اس سے کچھ طلب کرنے آیا، اس نے انکار ہرگز نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ادھار روپیہ لے جانے والوں میں سے زیادہ تر اس کی رقم واپس نہ کریں گے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ محض تفریح سمجھ کر اس نے جاری رکھا۔ کیا آپ اس تفریح کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس کوئی 40,000 پاؤنڈ کے نوٹ تھے۔ مرنے سے پہلے اس نے وہ تمام نوٹ جلا دیے۔ اس موقع پر اس نے کہا تھا، میں مرنے کے بعد اپنے پیچھے
کسی قسم کا کوئی درد سر نہیں چھوڑ جانا چاہتا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد بطور خیرات دے گیا۔ اس کے ہیرے جواہرات کی قیمت 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ جن چیزوں میں وہ جڑے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکال کر ان کشتیوں میں لگا کر فروخت کیا گیا۔ آج بھی بہت سی خواتین کے پاس وہ ہیرے جواہرات موجود ہوں گی جو ایک زمانے میں ڈائمنڈ جمبراڈے کا نشان سمجھا جایا کرتے تھے۔ میں نے یہ تمام باتیں ڈیل کارنیگی کی بک 5 منٹ بائیوگرافیز سے پڑھی ہیں اور مجھے ڈائمنڈ جمبراڈے کی کہانی بہت ہی دلچسپ لگی۔ آپ کو یہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔